بھی کی گئی ہے کہ جب کبھی تم یہ والی آیتیں سنو کہ جس کے آغاز میں پروردگار نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو اپنے سارے کام چھوڑ کر ساری توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو سنو، کیونکہ اس میں پروردگار خالصتاً تم سے گفتگو کر رہا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ تورات میں پروردگار نے بنی اسرائیل سے یا ایھا المساکین کہہ کے گفتگو کی ہے، یا ایھا المساکین، لیکن یہ امت محمدی کا اعجاز ہے اور کمال ہے آل محمد کے ماننے والوں کا کہ جہاں کئی انبیاء کو ماننے والی قوم کو اللہ مسکین کہہ رہا ہے، یہاں محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے ماننے والے کو اللہ ایمان والا کہہ رہا ہے۔ انہیں پروردگار نے ہر جگہ پر یا ایھا المساکین کہا، اور بنی اسرائیل پروردگار کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ چونکہ ہمارے یہاں لفظ یہی ہے نا، اردو کے لفظ کیا کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، جیسی اس کی فرمائشیں پوری کی ہیں کسی اور نبی کی امت کی نہیں کی ہیں۔ یہ ایسی لاڈلی قوم تھی اور ان کی فرمائشیں دیکھیں، موسیٰ نے کہا ایمان لاؤ، کہا ایمان تو لے آئے ہیں، اللہ کو دکھاؤ۔ توجہ ہے نا بھائی، ہمارے رسول نے مکہ مکرمہ میں آ کر بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، یعنی ان کے نظر آنے والے خداؤں کا انکار کروایا اور نظر نہ آنے والے خدا پر ایمان دلوایا۔ لیکن پھر بھی کسی مسلمان نے یہ فرمائش نہیں کی کہ ہمیں اللہ کا دیدار کرواؤ۔ اور حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن چاہتے ہی رہے اللہ کا دیدار کرواؤ۔ جب موسیٰ نے کہا اچھا اللہ کے پاس تمہاری فرمائش لے جاؤں گا، جب موسیٰ لے گئے، اب اللہ نے حالانکہ اپنے سارے اوصاف اور کمال جناب موسیٰ کی زبانی بتا دیے تھے کہ میں نظر نہیں آتا، میں جسم نہیں رکھتا، میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوں، لیکن پھر بھی اتنی لاڈلی تھی بنی اسرائیل قوم کہ جب کہا نا کہ اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ نے کہا میں تمہیں بلا تو ہوں لیکن تمہارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرے نور کی تجلی کا دیدار کر سکو۔ لیکن ان کی فرمائش کا انکار نہیں کیا، لوگوں کو چنا گیا اور ان کو کہا کہ آؤ اگر تمہاری آنکھوں میں طاقت ہے تو آؤ اللہ کو دیکھ لو۔ یعنی اتنی لاڈلی قوم تھی کہ اللہ نظر نہ آنے کے باوجود ان کی فرمائش کو انکار نہیں کر رہا، کہا آؤ دیکھ لو۔ اسی قوم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں جنت سے کھانا کھلایا جائے، ہم زمین کے کھانے کھا کھا کے تھک گئے ہیں، کہا اچھا تمہارے لیے میں وہ سلوہ اتار دوں گا۔ بھائی جس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کی، جس نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنگیں لڑی، جس کا یہ ایمان تھا کہ محمد مصطفیٰ موسیٰ سے افضل ہے، موسیٰ کے سردار ہے، وہ مسلمان کہ جو غربت کے عالم میں تھے، کبھی کوئی مکے کا مہاجر بن کے آیا، کوئی مدینے کا لاچار و انصار تھا، وہ تمام فاقے بھی کرتے رہے، بھوک و پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی یہ فرمائش نہیں کی کہ ہمیں جنت کا کھانا کھلا دو۔ بنی اسرائیل نے فرمائش کی، اللہ نے قبول کر لی، یعنی اتنی پسندیدہ قوم تھی کہ وہ فرمائشیں کرتے رہے، اللہ پوری کرتا رہا، یہاں تک کہ ایسا موقع آیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، دریائے نیل آ گیا، کہا کہ موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، اب سامنے دریا ہے، چاہتے تو چند قدم آگے بڑھ کے دریا سے پانی پی لیتے، لیکن دریا سے کچھ پہلے رک گئے کہ موسیٰ خدا سے کہو ہماری پیاس کو بجھائے، تو فوراً قرآن مجید کے اس آیت نے بیان کر دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو 12 چشمے نکل کر آ گئے۔ موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے نکل کر آ گئے، اور پھر جب
قیامت کے دن ایک قبیلہ ہوگا، 12 بچانے والے ہوں گے۔ اور قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں تو دیکھیں عجیب و لطف معنی سامنے آتے ہیں۔ عصا تو حضرت موسیٰ کے پاس ایک ہی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا پتھر میں مارو تو پانی بن گیا۔ آگے بڑھے، ہم نے کہا پانی میں مارو تو پتھر بن گیا۔ یعنی عصا تو وہی تھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، لیکن تاثیر اس میں یہ تھی کہ اگر پتھر پہ مارا تو پانی بن گیا، پانی پہ مارا تو پتھر بن گیا۔ اب یہی عصا ہمارے وقت کے امام کے ہاتھ میں بھی ہوگی۔ یہی عصا نشانی ہے کہ جب ہمارے امام تشریف لائیں گے تو ان کے پاس تبرکات امامت کے طور پر عصائے موسیٰ بھی ہوگی۔ عصائے موسیٰ کا کمال اور تعارف یہ ہے کہ اگر پتھر پہ مارا جائے تو وہ پانی بن جاتا ہے، اگر پانی پر مارا جائے تو وہ پتھر بن جاتا ہے۔ پروردگار اتنی ساری اور چیزیں بھی انبیاء کے معجزوں میں سے تھی، یہ صرف عصائے موسیٰ کو امام زمانہ کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ شاید جواب یہی آئے گا کہ عصائے موسیٰ کی تاثیر یہ ہے کہ اگر پتھر پر مارو تو پانی بن جاتا ہے، پانی پر مارو تو پتھر بن جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ سخت شے پر ماری جائے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، نرم شے پر ماری جائے تو سخت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام زمانہ کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگی۔ امام تشریف لائیں گے اور اپنی آمد کا اعلان جب بتائیں گے کہ میں ہی وہی مہدی ہوں کہ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس اعلان کو دوست بھی سنیں گے، دشمن بھی سنیں گے، اپنے بھی سنیں گے، پرائے بھی سنیں گے۔ اور روایتوں میں ہے کہ امام کے آنے کے بعد کچھ پرائے اپنے ہو جائیں گے، کچھ اپنے پرائے ہو جائیں گے۔ عصائے موسیٰ ہاتھ میں لے کر وہ موسیٰ کا وارث اپنوں کو ایسا مارے گا کہ وہ اپنوں سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے پاس آنا ہوگا ایک قدم بڑھائیں گے، ایک قدم پہلے اپنے گھر میں ہوگا، دوسرا قدم بڑھائے گا تو امام کے قدموں میں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا تو ایک اور اشارہ بھی سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ چلے تھے اپنے شہر سے، مصر سے۔ فرعون کا لشکر بھی پیچھے تھا۔ فرعون، تاریخ یہ ہے کہ فرعون اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آ کے خبر دی کہ موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے مصر سے جا رہا ہے۔ اگر یہ مصر سے چلا گیا تو پھر موسیٰ پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا، لہذا چلیں اور موسیٰ کو روکیں۔ تو فرعون لشکر تیار کیا اور خود نکل کے آ گیا، خود نکل کے آ گیا۔ اچھا، اب ایک جملہ سن لیجیے۔ جہاں سے حضرت موسیٰ نے سفر شروع کیا تھا وہیں سے فرعون نے بھی سفر شروع کیا تھا۔ جس راستے میں موسیٰ چل رہے تھے اسی راستے میں فرعون چل رہا تھا۔ جہاں موسیٰ جانا چاہتے تھے فرعون بھی وہیں جانا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ کا لشکر پار ہو گیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ بھائی توجہ ہے نا، جہاں سے موسیٰ چلے تھے فرعون بھی وہیں سے چلا تھا، جس راستے پہ موسیٰ چلے تھے فرعون بھی اسی راستے پہ چلا، جہاں جانا چاہتے تھے موسیٰ فرعون بھی وہیں جانا چاہتا تھا۔ یعنی آغاز بھی ایک تھا، راستہ بھی ایک تھا اور منزل بھی ایک تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ کا لشکر پار ہو گیا، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا۔ اس کا
یہ واقعہ عبرت کے طور پہ رکھا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھو، مرکز آغاز بھی ایک ہو، راستہ بھی ایک ہو اور منزل بھی ایک ہو۔ اگر رہنما حق والا نہیں ہوگا تو غرق ہو جائے گا۔ اب تمہارا آغاز سفر دعوت ذوالعشیرہ سے ہے، تمہارے لیے راستہ محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے اور تمہاری منزل جنت ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ غدیر والے کے پیچھے چل کر کامیاب ہو جاؤ یا سقیفہ والے کے پیچھے چل کے غرق ہو جاؤ۔ تو آغاز بھی ایک ہی جگہ سے ہے، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ 73 میں سے 72 فرقے ٹوٹ جائیں گے؟ ایک فرقہ کامیاب ہوگا۔ کامیاب شخص کو عربی میں فائز کہا جاتا ہے۔ فائز یہ کامیاب، اس کی جمع ہے فائزون۔ جو گروہ پورا کامیاب ہو اسے کہتے ہیں فائزون۔ اور میں 101 شیعہ سنی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور اس دعوے کے ساتھ کہ منہاج حسین کا یہ ممبر اور دنیا میں کوئی بھی ممبر حسینی ہو وہ غیر ضد ترانہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ سننے والوں سے شاید سوال نہ ہو کہ تم نے کیا سنا، لیکن پڑھنے والے سے سوال ضرور ہوگا کہ جب تمہیں ممبر دیا گیا تم نے کیا بیان کیا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے حضرت آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کسی شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ملا کہ کون سا گروہ کامیاب ہوگا۔ شیعہ سنی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لی، ہر کتاب میں ایک ہی جملہ ملا، یا علی انت و شیعتوں کا ہم الفائزون۔ یا علی تو بھی کامیاب ہے اور جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی کامیاب۔ تو آیت پروردگار نے ارشاد فرمائی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار اور ہمیشہ رہو سچوں کے ساتھ۔ دیکھیں زندگی میں ہم سب مسلمان ہیں، پروردگار نے ہمیں بہت سی عبادات کرنے کا پابند بنایا، اور یہ گفتگو ہر جگہ کرنے والی بھی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پر پتہ چل جائے کہ سننے والے لفظوں کو ضائع نہیں کریں گے تبھی ایسی بات ہوتی ہے۔ پروردگار نے بہت ساری عبادات کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ پروردگار اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کسی جگہ پر بھی اے ایمان لانے والوں تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہو۔ توجہ ہے نا کہ پروردگار کہتا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نمازیوں کے ساتھ رہو۔ کہا نہیں نماز خود پڑھنی ہے، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والوں روزہ داروں کے ساتھ رہو یا جو حج کر کے آئے اس کے ساتھ رہو۔ یہاں سے قافلہ جاتا ہے حج کا راجہ حسین سے 100-150 لوگ جاتے ہیں، وہ واپس آتے تو ہم ان کے ساتھ گھومتے پھرتے، ہم بھی حاجی بن جاتے ہیں، کیوں کہ حاجیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس پورے مدرسے میں ایک شخص ایسا ہوتا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، ہم اس کے ساتھ رہ لیتے، ہماری نمازیں معاف ہو جاتی، نمازیوں کے ساتھ مل جاتے۔ توجہ ہے نا؟ گھر میں ایک شخص کو اٹھاتے، وہ رمضان میں 30 دن بھوکا پیاسا رہتا، ہم اس روزہ دار کے ساتھ رہ لیتے، ہم بھی روزہ دار شمار ہو جاتے۔ کہا کہ نہیں یہ سارے کام خود کرنے ہیں، نماز خود پڑھنی ہے، روزہ خود رکھنا ہے، حج پہ خود جانا ہے، جہاد پہ خود جانا ہے، لیکن جب سچ بولنے کی باری آئی تو کہا صادقین
साथ हो जाओ। भाई वाजिब है हमारे लिए सच बोलना, हमारे लिए वाजिब है कि हम सच बोलें, हमें झूठ हमारे लिए हराम है। लेकिन आयत ये कह रही है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहो। परवरदिगार तूने बाकी इबादतें भी तो हमें खुद करने का कहा है कि नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, तो खुदा कह रहा है कि तुम खुद सादिकीन में से हो जाओ। लेकिन कहा कि नहीं, तुम सादिकीन के साथ रहो। इसका मतलब ये है कि हम और आप जितने भी सच बोल रहे, हम सिद्दीक तो हो सकते हैं, सादिक नहीं हो सकते। और एक अदबी नुक्ता ये है, सिद्दीक और सादिक में फर्क क्या होता है? सिद्दीक वो होता है जो हमेशा सच बोलता है, सादिक वो होता है जो बोलते वो सच हो जाता है। अच्छा, हम सबका यकीनन किसी न किसी जिंदगी के मौके पर ऐसे शख्स से वास्ता जरूर पड़ता है जिसे हम दिल ही दिल में कहते हैं कि ये शख्स झूठा है। तवज्जो के साथ, आम जिंदगी की बात है ना कोई शख्स हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जिसके बारे में आम राय होगी कि ये शख्स झूठ बोलता है। लेकिन उस झूठे से पूछा जाए कि भाई तुम झूठे हो, कहेगा नहीं भाई मैं सच्चा हूं। क्यों? इसलिए कि झूठा कहलवाना ऐब है। कोई शख्स गवारा नहीं करता कि उसे झूठा कहा जाए, यानी हर शख्स का दावा यह है कि वो सच्चा है। तो अब परवरदिगार कह रहा है कि तुम सच्चों के साथ रहो, और दावा हर इंसान कर रहा है कि वो सच्चा है। और ये परवरदिगार ने कुरान मजीद में नाम लेके नहीं बताया कि सच्चे कौन से हैं, बस ये कहा है कि तुम सच्चों के साथ रहो, और दावा सारी दुनिया का है कि वो सच्चे हैं। यहां तक जुल्म हो गया कि सैकड़ों खुदाओं को मानने वाले हिंदू भी कहते हैं वो सच्चे हैं। भाई ये जुल्म है ना कि अपने हाथ से बुत बनाया, एक नहीं 100 बना दिए और कहा कि नहीं हम सच्चे हैं, ये सारे के सारे खुदा हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान की फितरत में ये है कि वो कभी अपनी जात के साथ कोई ऐबदार लक़ब नहीं लगाना चाहता, बेशक वो ऐब उसमें पाया भी क्यों ना जाता हो, कोई शख्स झूठा ही क्यों ना हो, लेकिन वो कभी अपने आप को झूठा कहलवाना पसंद नहीं करता। वो भी यही चाहता है उसे सच्चा कहा जाए। वो घर में बेशक मारूफ हो ये झूठा है, लेकिन अपने इलाके में उसकी ये कोशिश होती है कि उसे सच्चा कहा जाए। अब खुदा ने कुरान मजीद में नाम नहीं लिए, बस सिर्फ ये कहा कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि ये आयत कुरान की है, लिहाजा हम कुरान में ही तलाश करेंगे कि सच्चे कौन है, सादिकीन कौन है। क्योंकि दावा तो आदम के हर बेटे का है और हर बेटी का है कि वो सच्चा है और वो सच्ची है, लेकिन इसका सबूत कैसे मिलेगा? सबूत मिलेगा हमें कुरान से। इसलिए कुरान की आयत है सच्चों के साथ रहो, तो आओ कुरान में तलाश करते हैं कि सच्चे कौन है और झूठे कौन है। हमें पूरा कुरान तिलावत करते करते एक मौका पर एक आयत आ गई, कुल तआलो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। यानी मुबाहले के दिन अल्लाह ने ये फैसला कर दिया कि झूठे कौन होंगे और सादिकीन कौन होंगे, काज़िबीन कौन है और सादिकीन के मिज़दाक़ कौन है। अब हमें तलाश करने की जरूरत नहीं है। बेशक सारी दुनिया के लोग ये दावा करते रहे कि वो सादिकीन है, हमने ये देखना है कि मुबाहले के मैदान में अल्लाह की वहदानियत के वकील बनकर काज़िबीन के मुकाबले पर कौन सा गिरोह गया था। अब दावा कोई भी किसी भी मिंबर से करे, सादिकीन वो होंगे कि जिन्हें परवरदिगार मुबाहले के मैदान में सादिक कह रहा है। भाई हमने सारी तफासीर को उठाकर देख लिया कि वो वाहिद खानदान कि जिसे परवरदिगार ने सादिकीन का लक़ब अता किया, मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के अलावा कोई ना।
صادقین وہ ہیں کہ جن کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ حقیقت بن جاتا ہے، وہ صداقت بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسے ایسے بھی صادق ہیں جو گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور دوست سے کہتے ہیں بس راستے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور وہ بھی یہاں مسلمانوں میں نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن المیہ ہے نا، یہ انسان ہے، یہ المیہ ہے۔ اور دنیا والے کہتے ہیں نہیں بھائی بہت بڑے عالم ہیں، فلاں فلاں مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، تو جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ بھائی اگر صادقین تلاش کرنے ہیں تو میں جملہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہ نہ دیکھو کہ ہمیشہ سچ کون بولتا ہے، یہ دیکھو کہ کس کے کہنے کو پروردگار سچ کر دیتا ہے۔ بھائی ہم نے تو دنیا والوں میں سے ایسے گروہ کو دیکھا ہے کہ جب صادقین کو تلاش کرنے کی باری آئی ہے، اب دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ وہ صادقین میں سے ہے، لیکن صادق وہ ہوگا کہ اس کے سامنے اگر زندہ شخص کو مردہ بنا کر لایا گیا کہ یہ جعلی جنازہ پڑھا دیں گے، اور جب جنازہ پڑھا رہے ہوں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، اور وہ امام پوچھتا رہا میں بتاؤ جنازہ پڑھا دوں، جنازہ پڑھا دوں، تھا تو زندہ لیکن امام کا امتحان لینے آیا تھا، وہ اتنا بڑا صادق تھا، جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ میت ہے پھر ملک الموت کو اسے میت بنانا پڑ گیا۔ کیونکہ زبان سے کہا کہ یہ میت ہے تو بے شک وہ زندہ تھا، کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے صادق نے کہا کہ یہ میت ہے تو پھر اس کو میت ہونا پڑا۔ اگر کوئی سچی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دعویٰ تو کرنے والے تمہیں گلیوں بازاروں میں نظر آئیں گے، گلیوں بازاروں میں نہ ملے تو میدان جنگ میں نظر آ جائیں گے، لیکن اگر دیکھنا چاہو کہ حقیقت میں سچی کون ہے تو حقیقت میں سچی وہ ہوگی کہ جو اپنے بیٹوں سے کہہ دے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو اگلی صبح دروازے پہ درزی کپڑے لے کے آ جاتا ہے۔ بھائی اتنا معروف واقعہ ہے، عید کی شب کہا گیا کہ اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں، صبح عید ہے، تو میں جملہ کہوں اس بے نیاز کی بے نیاز کنیز نے شان بے نیازی سے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ جب صبح ہوئی دروازے میں دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے تو کہا انا خیاط الحسن ہے، میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایران کے ایک عالم دین شیخ علی گلستانی صوبہ ہے ایران کا، شیخ علی گلستانی کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتہ دروازے پر آ کر اپنے آپ کو حسن و حسین کا درزی کہہ رہا تھا، اصل میں یہ جناب جبریل خود تھے، یہ جناب جبریل تھے کہ جو اپنے آپ کو درزی کہہ رہے تھے کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب یہاں پر جب میں یہ جملہ پڑھا تو میں ایک لمحے کے لیے رکا اور آپ کے سامنے یہ جملہ بیان کر دوں۔ ہم سوال کرتے ہیں جبریل سے کہ اے جبریل آپ کے پاس تو بہت سے منصب ہیں، بہت سے رقم ہیں، آپ سید الملائکہ بھی ہیں، آپ روح الامین بھی ہیں، آپ پروردگار کی وحی کے ترجمان بھی ہیں، آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب آپ دروازے پر آئے ہیں اور پوچھا گیا کہ دروازے پر کون ہے تو آپ کہہ دیتے کہ میں جبریل ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں روح الامین ہوں، میں اللہ کے کلام کو انبیاء تک پہنچانے والا امانت دار فرشتہ ہوں۔ اے جبریل آپ نے ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، اپنا تعارف اپنے نام کے ساتھ نہیں کروایا، اپنے منصب کے ساتھ نہیں کروایا۔ جب پوچھا گیا کون تو آپ نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں۔ آپ اپنا نام لے لیتے، اپنا عہدہ بیان کر دیتے تو شاید جواب لے آئے گا کہ تم نے کل شب سیدہ کی زبان سے جاری ہونے والے جملے کو نہیں سنا۔ اگر سیدہ
کا مجال کہ میں آگے اپنے آپ کو روح الامین کہوں؟ سیدہ نے مجھے دروازے پر سید الملائکہ بنا کر نہیں بلایا، خیاط الحسنین بنا کر بلایا۔ اور صادقین کو ڈھونڈنا چاہیں، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، صادقین کی تلاش ہو تو سب سے پہلا صادق وہ ہے کہ جس نے مکے کے کاذبین کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے زبان سے اتنے سچ کہے کہ وہ جھوٹے بھی آپ کو صادق کہنے لگے۔ 40 برس کی خاموش تبلیغ ہے کردار سے، سرور عالم نے 40 سال تک خاموش تبلیغ کی ہے کردار سے، کہ سب جھوٹوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، سب سے خیانت دار قوم کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، کہ مکے کے مشرک اور زمانہ جاہلیت کے سردار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، تیسرے دن جب گفتگو ہونے لگی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے 2 دن میری بات نہیں سنی، آج میری بات سن کے جاؤ۔ کہا ہاں اللہ کے بیٹے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ اے محمد اگر آپ نے کہا دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو پھر یقیناً دشمن کا لشکر آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر مسکرا کر پوچھا اچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، تم پہاڑ کے اوپر آ کر دیکھو تمہیں دشمن کا لشکر نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ ان سب نے کہا کہ اے محمد چونکہ آپ نے کبھی غلط نہیں کہا، اگر آپ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، ہم پہاڑ پہ چڑھ کر دیکھیں ہمیں دشمن کا لشکر نظر نہ آئے تو ہم یہ کہیں گے کہ اے محمد شاید ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ چونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تو اپنے کردار کا کلمہ پڑھوانے کے بعد، یہ آخری جملہ ہے، کردار کا کلمہ پڑھوانے کے بعد سید الانبیاء نے کہا کہ اگر تم میری بات پر اتنا یقین رکھتے ہو تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، یاد رکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور تم میں سے جو کوئی میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین بھی ہوگا اور میری زندگی میں میرا وزیر بھی ہوگا۔ توجہ کے ساتھ یہ دعوت ذوالعشیرہ اعلان نبوت کے لیے تھی، لیکن اس کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میں سے جو بھی میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ زندگی میں میرا وزیر ہوگا اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ محمد مصطفیٰ جس نے ابھی کچھ لمحہ پہلے ان مکے والوں سے، قریش والوں سے اپنی امانت داری اور صداقت کلمہ پڑھوایا تھا، وہ محمد ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ دنیا میں میرا وزیر ہوگا
تو ایسے سادگی کے ساتھ رہنا ہے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کائنات کا نظام بدل دے۔ انشاءاللہ اسی مقام سے گفتگو کل آگے بڑھائیں گے، اور میں دور سے آگے مومنین، دور سے آگے بانیان اور تشریف لا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو انشاءاللہ کل اسی مقام سے گفتگو آگے ہوگی کہ وہ سادگی، دیکھیے ہمارے آئمہ کا زندگی بھر، ظاہری زندگی جتنے بھی بسر کی، ہمارے پاس اس کا عرش نشیر بھی نہیں پڑھا۔ ہم بہت کم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں معصومین کے معجزات کو، ان کے کمالات کو، ان کی زندگی کے واقعات کو۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر روز کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی معصوم کے حوالے سے جو معجزات ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایسے صادق ہیں کہ جو زبان سے کچھ حرف نکالیں تو وہ حرف حقیقت بن جائے۔ کچھ ایسے معجزات اور واقعات بیان کروں گا تاکہ ہمیں فخر ہو کہ ہم جنہیں ماننے والے ہیں وہ منبر پر آ کر یہ نہیں کہتے تھے کہ میری اصلاح کر دینا، بلکہ وہ منبر پر آ کر کہتے تھے کہ تم زمین کے راستے نہیں جانتے جتنے میں آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بس انشاءاللہ گفتگو کل ہی شروع ہوگی۔ یہ بعثت رسول، اس دن جو اس کے اگلے دن بعثت رسول ہے، اعلان بعثت کے بعد یہ واقعات آپ نے پڑھے ہیں، مکے کی گلیوں میں لوگ اس پر خدا کو پتھر مارتے تھے، تکالیف پہنچاتے تھے۔ ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ وہ پہلا پتھر جو دعوت ذوالعشیرہ کے بعد سرور عالم کو مارا گیا، اس کا سلسلہ ہمیں کبھی کربلا میں نظر آیا، کبھی کوفے میں نظر آیا، کبھی شام میں نظر آیا۔ میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ روایتیں آپ نے سنی ہوگی کہ چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوئی؟ تو مولا نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ الشام الشام الشام۔ بس یہ مسائل کے جملے ہیں، لیکن مسائل کے بیان سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں، کبھی سوچئے گا گھر جا کے کہ آخر شام میں ایسے کون سے ظلم ہوئے تھے کہ خون رونے والا امام الشام الشام کہتا رہا۔ بھائی چادریں کربلا میں لٹ گئی تھی، شہادتیں کربلا میں ہو گئی تھی، تماچے کربلا میں لگ گئے تھے، تازیانے کربلا میں لگ گئے تھے، تو پھر ایسا کون سا ظلم تھا جو شام میں جا کر ہوا؟ سید سجاد کے بابا کو سینکڑوں لوگوں نے مل کے کربلا میں شہید کیا۔ آپ کی 4 سال کی بہن کو شبر میں شام غریبہ میں کربلا میں تماچے مارے، آپ کی ماں بہنوں کے سروں سے کربلا میں چادریں چھینی گئی، آپ کا عباس جیسا چچا کربلا میں گرایا گیا، آپ کا علی اکبر جیسا بھائی کربلا میں شہید ہو گیا، آپ کا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر کربلا میں شہید ہوا۔ تو پھر وہ کون سا ظلم تھا کہ جسے یاد کر کے وہ کربلا کو یاد نہیں کرتے تھے؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کربلا میں دکھ ہوئے، جب بھی پوچھا کہاں تکلیف ہوئی، کہا شام میں۔ اب ایک جملہ سن لینا، چوتھے امام سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کو شام میں کیوں اتنی تکلیف ہوئی، میرے چوتھے امام سے منسوب جملہ ہے کہ اے دنیا والو، ہمیں شام میں قیدی بنا کر نہیں، ہمیں شام میں تماشا بنا کر لے جایا گیا۔ ہم جس
सकीना रास्ते में गिर गई है। रिवायतें कहती हैं अल्लाह जब ये काफिला करबला से चलने लगा था तो इस काफिले में 64 बच्चे थे, लेकिन जब ये काफिला शाम के जिंदान में पहुंचा